اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الحمدللہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد باب توقیر العلماء والکبار واہل الفضل وتقدیمہم علی غیرہم ورفع مجالسهم وإظہار مرتبتهم قال اللہ تعالی قل هل يستوي الذین لا يعلمون والذین لا يعلمون انما يتذکر اولو الالباب صدق اللہ العظیم۔ آج ہم جس باب کا آغاز کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے علماء، بڑوں اور فضیلت والے لوگوں کی عزت اور ان کو دوسروں سے مقدم کرنا اور ان کو اونچے مقام پر بٹھانا اور ان کے مرتبے کا پاس کرنا، یہ ہے ہمارے باب کا عنوان۔ یعنی پہلے ہم نے اس سلسلے میں جو آیت پڑھی ہے سورۃ الزمر کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قل، آپ فرما دیں کہ کیا برابر ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے؟ یعنی کیا جو جانتے ہیں یعنی جو علم رکھنے والے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے، کیا وہ دونوں برابر ہیں، برابر ہو سکتے؟ بے شک نصیحت تو عقل والے ہی قبول کرتے ہیں۔ تو اس آیت سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جو صاحب علم ہوتے ہیں وہ ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جن کے پاس علم نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر درجات رکھے ہیں۔ وہ لوگ جو کہ علم والے ہیں ان کو دنیا میں بھی درجے بلند عطا فرمائے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے گا۔ تو اسی طرح یہاں پر اب یہ جو باب ہے ہمیں وہ بتا رہا ہے کہ علماء یعنی صاحب علم جو لوگ ہوتے ہیں اور بڑے یعنی بزرگ اور فضیلت والے لوگوں کی عزت، یعنی وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی لحاظ سے باقی لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا خصوصی فضل کیا ہے کوئی نعمت عطا کر کے۔ وہ علم کی نعمت بھی ہو سکتی ہے، وہ مرتبے اور مقام کی بھی فضیلت ہو سکتی ہے، وہ دولت اور کی بھی فضیلت ہو سکتی ہے، اور اسی طرح جو بھی اللہ نے ان کو معاشرے میں مقام دیا ہوا ہے اس کے لحاظ سے ان کے اونچے مقام جو اللہ نے بنائے اور ان کو عزت دی۔ تو ایسے لوگوں کو یعنی عزت کرنا کن کی؟ فضیلت والے لوگوں کی، جن کو اللہ نے کا فضل ہوا، جن پر اللہ کا انعام ہوا، اور ان کو دوسروں سے مقدم کرنا۔ مقدم کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دوسرے لوگوں پر ان کو ترجیح دینا، ان کو آگے رکھنا، ان کو دوسروں سے بڑھ کر مرتبہ اور مقام عطا کرنا اور ان کو اونچے مقام پر بٹھانا۔ یعنی جو اہل فضل لوگ ہیں، فضیلت والے لوگ ہیں، علماء ہیں، بڑے ہیں، ان کو عزت بھی عطا کرنا، ان کو دوسروں سے کے اوپر ترجیح بھی دینا، اور ان کے لیے
اونچے مقام پر ان کو بٹھانا، کوئی بھی محفل کوئی بھی مجلس ہو، اور ان کے مرتبے کا پاس کرنا، یعنی لحاظ رکھنا کہ وہ صاحب مرتبہ ہیں۔ دیکھیے یہ اب بظاہر تو ہم کہتے ہیں کہ انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مساوات ہونی چاہیے، سب برابر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی یہ اللہ کی تقسیم ہے، اس نے بعض کو دوسروں پر بعض کو فضیلت عطا کی ہے۔ اب قرآن پاک میں پڑھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے، کسی کو کوئی اونچا مرتبہ دے دیا، کسی کو اس لحاظ سے یعنی عزت دے دی، شہرت دے دی، مال و دولت دے دیا، اولاد دے دی، حکمرانی دے دی، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اللہ کا فضل ہے۔ تو عزو منتشا وہ تو ذلو منتشا، جس کو وہ چاہے عزت دے، جس کو وہ چاہے وہ ذلت دے، جس کو چاہے وہ اس کا رزق کشادہ کر دے، جس کا چاہے رزق تنگ کر دے۔ تو کسی کو اللہ تندرستی اور صحت دے دے اور بڑی عمر تک وہ پہنچ جائے اس صحت کے ساتھ، اور کسی کو بچپن سے ہی بیماریاں لگی ہوئی ہیں، پیدائشی بیماریاں لگی ہوئی ہیں، تو جو صحت مند ہے ظاہر ہے اس کو بیمار پر فضیلت ہے۔ جس کو پڑھنے کا موقع مل گیا، جس کو ہنر سیکھنے کا موقع مل گیا، اس کی بھی ایک فضیلت ہوتی ہے دوسروں کے اوپر کہ یہ سکھانے والا ہے۔ تو یہ اگر ہم کہیں کہ مساوات کے منافی ہے، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہر انسان برابر ہے، وہ گورا ہو، وہ کالا ہو، وہ اجمی ہو، وہ عربی ہو، اس لحاظ سے بحیثیت انسان سب برابر ہیں اللہ تعالیٰ کی نظروں میں۔ ان کے جو بحیثیت انسان جو حقوق ہیں وہ اپنی جگہ ہے کہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درمیانی فرق رکھا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ پاک کہتا ہے کہ سورہ زخرف میں ہی آتا ہے نا کہ بھی بعضوں کو تم پر زیادہ درجات دیے، دولت دیے، کس لیے کچھ لوگوں نے دی؟ ایک تو اس کی حکمت یہ بیان کی کہ تاکہ تم ایک دوسرے کے محتاج رہو، ایک دوسرے کے خدمت گزار بنے رہو، تم ایک دوسرے کی ضرورت بنے رہو۔ ہر انسان پڑھا لکھا ہو، بادشاہ ہو، اس کو بھی اپنے ملازموں کی، مصاحبوں کی، محافظوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو ورکرز ہوتے ہیں ان کو یہ صاحب حیثیت جو لوگ ہیں ان سے اپنی روزگار کا ملنے کی امید ہوتی ہے، اور وہ اس لیے وہ ان کے محتاج ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ تو دنیا میں اگر اللہ نے، ہم دیکھتے ہیں اسی طرح اب آپ کو بتا دیا ہے کہ مختلف قسم کے جو فضائل ہیں، فضیلتیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو دوسروں کے حساب سے بڑھ کر عطا فرمائی ہے۔ اور قرآن میں بھی یہی آتا ہے نا کہ اگر کسی کو دیا ہے اس کے اوپر ہمیں کوئی حسد نہیں ہونا چاہیے، کوئی اس کی تمنا نہیں ہونی چاہیے، جو اللہ نے دیے اسی پر قناعت کر کے رہنا چاہیے کہ میرے رب نے میرے لیے ایسا ہی چاہا۔ اگر میرے بیٹے نے ہوئے تو کوئی بات نہیں، میرے رب نے ایسا نہیں چاہا۔ اگر میری اولاد نہیں ہوئی تو کوئی اللہ کا یہ فیصلہ ہے۔ ہاں، تو اسی طرح مال و دولت میں بہن بھائی ہوتے ہیں، کسی کو زیادہ ہے کسی پہ کم ہو تو حسد جلن کا شکار نہ ہو، بلکہ یہ سوچ لے کہ یہ اللہ کی دین ہے، اللہ نے اس کو عطا کیا ہوا ہے، مجھے کچھ اور اللہ تعالیٰ نے چیزیں عطا کی اور دنیا میں نہیں بھی وہ چیزیں نعمتیں ہیں تو آخرت میں تو ملے گی نا۔ تو اب اس لحاظ سے جو ہم آگے حدیث پڑھنے جا رہے ہیں وہ حضرت ابو مسعود عقبہ بن عمر بدری انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کی امامت وہ کرائے جو کتاب اللہ کو یعنی قرآن کو سب سے زیادہ پڑھنے والا ہو۔ سب سے زیادہ پڑھنے والا ہو یہ نہیں کہ پڑھ پڑھ کے ناظرہ 10 منٹ میں ایک سپارہ پڑھ کے فارغ ہو رہا ہے،
وہ والا نہیں، بلکہ سب سے زیادہ پڑھنے والا یعنی قرآن کی گہرائی میں جانے والا ہے، وہ اس کے اندر تقوی ہے سب سے پہلے۔ تقوی کیا کہ وہ دولت لے کر وہ قرآن کو پڑھتا ہے اور اس سے اس کی گہرائی میں پہنچ کر اس کے معنی سمجھتا ہے۔ تو قاری وہ ہوتا ہے جو پہلے تو جس کے اندر تقوی ہو، پھر وہ یعنی عالم بھی ہو، اور صرف حافظ ہی نہیں ہے کہ صرف زبانی یاد کر لیا، بلکہ اس کو قرآن کا فہم بھی ہو، اس کو سمجھنے والا بھی ہو۔ تو جو سب سے زیادہ قرآن کا قاری ہے یعنی اس کا علم رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ نماز میں امامت کرائے۔ اور اگر قرات میں برابر ہوں، یعنی سارے قاری ایکول لیول کے ہیں، اب کس کو آگے کریں امامت کے لیے؟ تو پھر اس کو آگے کیا جائے جو ان میں سے سنت سے زیادہ واقفیت رکھنے والا ہو۔ سبحان اللہ، یعنی سنت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ تھا، جو اس سے عملی طریقہ بھی، اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان سے بھی واقفیت رکھنے والا ہو۔ پس اگر وہ علم سنت میں برابر ہوں، یعنی اس میں بھی برابر ہوگے، اب کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ بھی کس کو آگے کرے، بظاہر دونوں ہی برابر لگتے ہیں۔ تو اگر سنت میں بھی وہ برابر ہوں تو وہ اس کو آگے کیا جائے امامت کے لیے جو ان میں سے پہلے ہجرت کرنے والا ہو۔ یعنی ہجرت کا اتنا مرتبہ اور مقام ہے کہ جو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے میں جس نے سبقت حاصل کی ہوگا، سابقون الاولون اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا قرآن میں بھی، ہاں، کہ وہ سبقت کرنے والے ہجرت میں جنہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی، تو یہ ایک بہت بڑا ایک یہ بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ ہجرت کرنا اس وقت جان جوکھوں کا کام تھا، اپنے من کو مار کے، اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو، اپنے آبائی شہر کو، اپنے لوگوں کو چھوڑ کے، سب کچھ اپنا کاروبار، اور اللہ کا گھر بھی مکہ میں تھا۔ تو جن لوگوں نے اللہ کے دین کو فروغ دینے کے لیے، جان بچانے کے لیے نہیں، 300 میل کے فاصلے پر مدینہ کے لیے ہجرت کی، تو ان کو امامت کے لیے آگے کیا جائے۔ جس سے آپ کو پتہ ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے مصاحبت کی تھی، ہاں، اس سفر میں، تو کتنا وہ سارا سفر مشکلات سے پر تھا۔ پھر فرمایا کہ اگر ہجرت میں بھی برابر ہو، یہ ہجرت بھی انہوں نے اکٹھی کر لی تھی، تو پھر اس شخص کو نماز کی امامت کے لیے آگے کیا جائے جو عمر میں بڑا ہو، جو عمر میں بڑا ہو، چاہے ان کی ڈگری ایک ہی ہو، ایک ہی کوالیفیکیشن ہو، لیکن عمر میں جو بڑا ہے اس کو آگے کیا جائے۔ پھر فرمایا کہ کوئی آدمی دوسرے آدمی کے غلبے والی جگہ میں امامت نہ کروائے۔ غلبے والی جگہ سے کہ مراد کیا ہے کہ یہ دیکھیے لفظ جو عربی میں استعمال کیا گیا کہ وَلَا يُؤْمَنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، کہ مرتبے والی جگہ یا غلبے والی جگہ کو سلطان کا لفظ دیا گیا ہے کہ اس کی جگہ پہ، یعنی ایک مسجد میں ایک آلریڈی ایک امام ہے، اس کو ہٹا کے کوئی دوسرا شخص نہ اس کی جگہ کھڑا ہو جائے، وہ اسی مسجد کا امام ہے، یہ اس کی جگہ ہے، وہی نماز کی امامت کروائے گا۔ اب کوئی اور شخص آ جاتا ہے اور وہ بھی علم و فضل میں زیادہ ہے، وہ خود چاہے یا لوگ کہیں جی آپ امامت کروا دیں، نہیں، وہ امامت کے لیے وہاں کھڑا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ مسئلہ جو ہے، یہ جو
مستقل امام مسجد ہے اس کے لیے مخصوص ہے. ہاں البتہ اگر وہ اجازت دے دے کہ ہاں یہ امامت کروا سکتے ہیں تو پھر کروائی جا سکتی ہے. اب آگے دیکھیے تو مسجد والا معاملہ ہم کر رہے ہیں کہ اس کی ممبر پہ نہ کھڑا ہو، اس کی مصلی کی جگہ پہ نہ کھڑا ہو، اور نہ ہی اب اس میں دیکھیے، اور نہ ہی اس کے گھر میں اس کی مخصوص نشست گاہ پر بیٹھے. کہ کسی شخص کو یہ روا نہیں ہے کہ ایک شخص نے اپنے گھر میں اپنے لیے کوئی مخصوص جگہ اپنے مطالعہ کے لیے یا اپنے کھانے پینے کے لیے یا اپنے عمر یا سہولت کے لحاظ سے اس نے کوئی جگہ مقرر کی ہوئی اپنے لیے، تو کوئی دوسرا آ کے اس کی جگہ پر بیٹھ جائے، چاہے اپنی فیملی ممبر ہی کیوں نہ ہو، بچے ہی کیوں نہ ہو. ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ میری اماں کی جگہ، یہ میری دادی کی، یا میری نانی کی جگہ ہے، میرے دادا کی یہ جگہ پہ بیٹھتے ہیں. وہ وہاں پہ بیٹھنا یعنی یہ بھی خلاف آداب ہے. اچھا دیکھیے، یہ جو کہا کہ غلبے والی جگہ یا اس کا جہاں پر کہ اس کی حکومت ہے یا اس کی سلطنت کہہ لیجیے، سلطان سے یہی آ جاتا ہے نا. تو اس میں آپ دیکھیے کہ ایک کلاس روم میں استاد کے لیے جو کرسی یا جگہ مقرر ہوتی ہے، اس کرسی پر بھی شاگردوں کو نہیں بیٹھنا چاہیے کہ یہ ٹیچر کی سیٹ ہے. چاہے ٹیچر غیر موجود ہو، وہ حاضر نہیں بھی ہے، اس کی غیر موجودگی میں بھی اس کی کرسی کا لحاظ ہونا چاہیے. اسٹوڈنٹس جا کے باری باری وہ بیٹھے، بعض اوقات شرارتی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ایسا کرتے ہیں، لیکن یہ ادب کے منافی ہے کہ استاد کی کرسی کو آپ استعمال کر رہے ہیں. اسی طرح دفاتر میں جو افسر ہوتے ہیں ان کا آفس ہوتا ہے یا ان کی کرسی، خاص ان کی جو سیٹ ہوتی ہے، کرسی ہوتی ہے، آپ اکثر عموماً دیکھتے ہیں وہ ریوالونگ چیئرز ہوتی ہیں، یا کس طرح ان کی ہو، یا کہیں ڈاکٹر پہ آپ جائیں، ڈاکٹر کی جو سیٹ ہے اب جا کے مریض اس پہ بیٹھ جاتا ہے، یا افسر کی کرسی کے اوپر جا کے کوئی بھی سائل جا کے بیٹھ جائے، یا اس کے محکمے کا کوئی اور آدمی جو ہے وہ بیٹھ جائے. نہیں، وہ اور سیٹ پہ بیٹھے، لیکن چاہے وہ موجود ہے یا نہیں ہے افسر، اس کی سیٹ پہ بیٹھنا جو ہے وہ خلاف آداب ہے. ہاں کہ آپ اس کو استعمال کریں. بلکہ ان کے مرتبے کے لحاظ سے مناسب تو یہ ہے کہ جب کبھی آپ کسی بھی جگہ پر ہوں تو آپ جو اہل فضل ہیں یا بڑے ہیں، جو بھی آپ سے ہیں یا استاد ہیں، ان کو جیسے یہاں آپ کے باب میں ہے کہ مقدم کرنا، اس پہ یہی یاد آتا ہے کہ ان کو پہلے بیٹھنے کے لیے جگہ آفر کریں، اچھی جگہ ان کو آفر کریں. ہاں اگر وہ دروازے سے فرض کریں نکل رہے ہیں، جا رہے ہیں، تو ان کو پہلے جی آپ چلیے، آپ یا تشریف لائیے. اسی طرح کھانا کھانے کا گھر ہے تو اس میں بھی ان کو پہلے موقع دیا جائے کہ وہ کھانا شروع کریں. تو ان کے مرتبے کے لحاظ سے اگر دیکھیے عام لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ کہیں کسی بھی جگہ آپ جائیں کہ ان میں کوئی اس لوگوں میں یا اس گیدرنگ میں کسی شادی میں ہے، کسی فنکشن میں ہے، اچانک آپ کو اپنی کو پرنسپل نظر آ جاتی ہیں، اپنی ٹیچرز آ جاتی ہیں، اب کہ وہ کھڑی ہیں تو ادھر ادھر دیکھ رہی ہیں کہ سیٹ کہاں، تو آپ فوراً بھاگ کے جائیں اور ان کو اپنی سیٹ آفر کریں، یا پھر کوئی اور مطلب اگر اچھی سیٹ آپ کی نظر میں ہے تو ان کو دیں. ہاں تو یہ بھی ان کے ادب کا ایک طریقہ ہے کہ آپ ان کو
جگہ دیں. اور جب آپ ایسا کرتے ہیں تو ارد گرد کے لوگ بھی دیکھیں گے تو وہ بھی چونک جائیں گے کہ بھی کس کو یہ کرسی آفر کی جا رہی ہے یا کس کو اتنی عزت کے ساتھ لے جایا جا رہا ہے. تو آپ بتاتے ہیں کہ یہ میری پرنسپل ہیں، تو پھر باقی لوگ بھی ان سے اسی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، یا پھر کہ بھی یہ کوئی صاحب مرتبت کوئی ہستی ہیں. تو اس طرح سے باقی لوگوں کو بھی آگاہی ہو جاتی ہے کہ وہ بھی اس کا احترام کرے. کوئی عالم ہو سکتا ہے کسی بھی محفل میں جن کو کہ عام لوگ نہیں جانتے، اور جو جاننے والے ان کو ہیں، وہ اگر ان کو عزت اور مرتبہ دیں گے تو باقی لوگ جو ہیں وہ بھی پہچان جائیں گے کہ یہ قابل احترام ہستیاں ہیں. اچھا جی، یہ آگے میں نے آپ پوری جو روایت پڑھی ہے تو مسلم کی روایت ہے. ایک اور روایت میں سنن کی بجائے سلمن یا اسلامن کے لفظ ہیں کہ جو اب اس شخص کو، یعنی مراد کیا ہے سلمن سے یا اسلامن سے، کہ جو شخص اسلام میں سبقت کرنے والا ہو، جو سب سے پہلے اسلام لایا ہو، تو پھر اس کو اس کے لیے امامت کے لیے آگے کر دیا جائے. کیونکہ ظاہر ہے جس نے جو پہلے اسلام لایا اس کی نیکیاں بھی زیادہ ہوں گی، اس نے نمازیں بھی زیادہ پڑھی ہوں گی، اس نے روزے بھی زیادہ رکھے ہوں گے. تو اس لحاظ سے اس کو امامت کے لیے آگے کیا جاتا ہے. کہ اب یہ جو اور ایک اور روایت میں ہے کہ قوم کی امامت ان میں سے بڑا قاری کروائے جو قرات میں سب سے زیادہ ماہر ہو. کہ جس طرح مسجد حرام میں ہر کوئی تو مسجد حرام یا مسجد نبوی کا قاری یا امام نہیں بن جاتا. ظاہر ہے وہی بنتا ہے جو قرات میں سب سے زیادہ ماہر ہوتا ہے، یعنی قرآن کے پڑھنے میں. اور قرات سے مراد صرف پڑھنا ہی نہیں ہے، جس طرح ہمارے ہاں قرات کے مقابلے ہوتے ہیں، اور آج کل تو بڑی وہ قراتیں بھی جو ہیں وہ گا کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں. ان کو یہ یعنی ایک قسم کا قرآن کے ادب کے منافی ہے. اور اس کا آغاز مصری قاریوں نے کیا تھا. پہلے تو ان کا تو خیر اپنا ہی ایک سٹائل ہے، عبدالباسط عبدالصمد قاری جو ہے ان کا. لیکن اس کے بعد دیکھیے ان کے ہاں ایسا تھا کہ، اور ہے بھی کہ وہ مختلف سروں میں جیسے قرات کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ حرم شریف کے قاریوں کو دیکھیں تو ان کی جو قرات ہے ماشاءاللہ، حرمین کے دونوں کے جو قاری ہیں، کہ ان کے اندر یعنی وہ آواز بھی ان کی اچھی، ان کی تجوید بھی اچھی، ان کی ترتیل بھی اچھی. اور چونکہ وہ اندر تقویٰ ہوتا ہے اس لیے ان کے اندر خلوص کے ساتھ اور اللہ کے گھر میں خود کو واقعی اللہ کے سامنے محسوس کر کے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس لیے اکثر آپ دیکھیے کہ اور خصوصاً تراویحوں میں وہ بڑی ان کے اندر رقت بھی ہوتی ہے، اور وہ پڑھتے پڑھتے رونے بھی لگتے ہیں، ان کی آواز گھگیا جاتی ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ اچھے قرآن پڑھنے والے قاری کی جو علامات ہیں. تو کہا کہ یہ جو قوم کی امامت وہ کرائے جو بڑا، یعنی جو سب سے بڑا سے مراد ہے کہ اچھا قاری ہے وہ کرائے. وہ نہیں جس طرح کہ میں بھی کر رہی ہوں کہ جو بناوٹ سے، تصنع سے، گانے کی ٹیونز میں گانے کی طرح سے وہ کر رہے ہوتے ہیں. مطلب وہ لوگوں کا آج ٹرینڈ ہی ایسا کچھ بن گیا ہے. اور اکثر میں دیکھتی ہوں کہ یہ مختلف مدارس کے جو بچے ہیں حفظ کر رہے ہیں ان کی قرات ویسی سی ہے. وہ پتہ نہیں لوگ اب پسند ایسا کچھ کرنے لگے ہیں. تو ظاہر وہ جو اچھا گانے والا ہے وہ اچھی قرات بھی اسی طرح سے ہی کرے گا. ورنہ قرات جو ہے یہ تو آپ قرآن کے اندر جو اس کے خود اس کے اندر جو زیر و بم ہیں، جو الفاظ کے ذریعے ہی دیکھیے، کوئی اس میں وہ آپ کو کوسچن مارکس نظر نہیں آتے، کوئی سیمی کولن نظر نہیں آتے، کچھ اس طرح کی چیزیں، کہاں رکنا ہے کیا کرنا. وہ جب آپ پورے آداب کے ساتھ اس کو پڑھتے اس کے اندر خود ہی ایک غنا یا میوزک پیدا ہو جاتا ہے. صرف پڑھنے میں آپ کو اس کو لیے کوئی تکلف نہیں کرنا پڑتا. قرآن خود
اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی موسیقیت رکھی ہوئی ہے کہ آپ اس کو تصنع بناوٹ سے نہ بھی پڑھیں تو وہ بہت دل میں اتر جانے والی اس کی جو تلاوت ہوتی ہے وہ ایسی ہو جاتی ہے۔ اور دیکھیے اسی لیے آپ دیکھتے ہی ہیں جو حرمین شریف ہیں اور باقی بھی جو مساجد ہیں سعودیہ کی، وہاں عام مولوی جس طرح ہمارے ہاں تو بھی انہوں نے درس نظامی کا وہ پڑھ لیا یا سارا کورس کر لیا تو اب وہ امامت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ہاں کہ اب وہ امامت کروا دیں، یہ کوئی کرائٹیریا وہاں نہیں ہے۔ اب ہماری یہ مسجد میں آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی وہ ہمارے قاری صاحب کا بچہ پوری طرح پتہ نہیں اس نے کوالیفائی بھی کیا کہ نہیں، وہ درس نظامی کو ابھی تک بھی اور 2-3 سال سے وہ پڑھا رہا ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ امامت وہ کرائے جیسا سعودیہ میں ہے کہ جو حکمران ہے، جو اس شہر کا یا جگہ کا گورنر ہے، کوئی چیف جسٹس ہے، عہدے کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے کوئی مرتبہ اور مقام کوئی شخص رکھتا ہے تو وہ اور قرآن کا بھی قاری ہے، وہ اس لائق ہے کہ مصلی پہ وہ کھڑا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہمارے جو جتنے بھی یعنی مساجد کا انتظام کرانے والے، اور جس طرح یہاں تو مساجد پتہ نہیں کیا ہو رہا اور کیا نہیں ہو رہا، ایک قسم کے کمرشل ہو گئی ہوئی ہیں ہر لحاظ سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور تقویٰ کے ساتھ اس فریضے کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو پھر آگے کیا، پھر ان میں سے جو ہجرت کرنے والا ہو، اور اگر ہجرت میں برابر ہوں تو ان میں سے جو عمر میں بڑا ہو۔ اچھا، تو اب دوسری بھی یہاں وہی چیز اسی کو دہرایا گیا ہے، لیکن وَهِيَ مَا يَنْفِرُدُ بِهِ مِنْ فِرَاشٍ وَسَرِيرٍ وَنَحْوِهِمَا، کہ خاص جو اس کے لیے وہ جو جگہ کی بات ہم نے پچھلی بھی جو روایت تھی اس میں پڑھی تھی کہ خاص جو نشست گاہ ہے اپنے لیے کوئی جگہ پڑھنے پڑھانے کے لیے مخصوص کیے، یا سونے کے لیے، یا بستر، چارپائی، یا کوئی تکیہ وغیرہ لگا کے زمین پر کوئی نشست کا انتظام کیا ہے، تو وہاں پر وہی بیٹھے جس نے کہ اپنے لیے کیا ہوا ہے۔ اب یہ نہیں کوئی ہر خاص و عام جائے اور جا کے اس کے اوپر براجمان ہو جائے، تو اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ چلیے جی، اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 350۔ یہ حضرت عقبہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کندھوں کو چھوتے ہوئے نماز میں کھڑے ہونے کے وقت، ہمارے کندھوں کو چھوتے ہوئے نہیں، ہمارے کندھوں کو چھوتے نماز میں کھڑے ہونے کے وقت، اور فرماتے برابر ہو جاؤ، یعنی نماز میں ہمارے کندھوں کو چھوتے، یعنی ہاتھ سے کندھوں کو، جو نمازی ہیں ایک دوسرے کے کندھوں سے کندھوں کو یعنی ملاتے، اور اسی طرح بعض روایت میں سے آتا ہے کہ ایڑیوں کو بھی ایڑیوں سے ملواتے۔ یہاں تو لوگ مائنڈ کر جاتے ہیں کہ ایسا کیا کہہ رہے ہو، کیوں پاؤں کھلوا رہے ہو، کیوں ایڑیاں ملا رہے ہو، ہم تو ایسے نہیں پڑھیں گے، ایسا نہیں کریں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے کہ وہ جس طرح یہ راوی اس حدیث کے فرما رہے ہیں کہ وہ ہمارے کندھوں کو چھوتے تاکہ نمازوں کی جو صفیں ہیں وہ درست ہو جائے، یعنی کھڑے ہوتے صفیں درست ہونی ہوتی ہیں نا، اور فرماتے کہ برابر ہو جاؤ اور آگے پیچھے نہ ہو، ورنہ تمہارے دلوں میں پھوٹ پڑ جائے گی، یعنی اگر صفیں درست نہیں ہوں گی، آگے پیچھے تم ہو جاؤ گے تو تمہارے دلوں میں بھی پھوٹ پڑ جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب صفوں میں آپ ایک ڈسپلن قائم نہیں رکھ سکتے، آپ متفق نہیں ہو سکتے، تو باقی دنیا کے جو معاملات ہیں اس میں کیسے متفق ہوگے؟ اس میں تو پھر پھوٹ پڑے گی، ہر کوئی اپنی مرضی کرے گا۔ تو اس لیے کہا کہ صفوں میں
آگے پیچھے نہ ہو ورنہ تمہارے دلوں میں پھوٹ پڑ جائے گی۔ پھر فرمایا کہ میرے قریب تم میں سے عقل و سمجھ والے کھڑے ہوں، یعنی میرے قریب تم میں سے اولو الاحلام والنہا، حلم والے، یعنی جو بالغ ہوں، عاقل ہوں، سمجھدار ہوں، وہ میرے قریب، یعنی نماز میں جو امام ہے اس کے قریب کون کھڑے ہوں؟ بالغ اور عاقل اور سمجھدار لوگ۔ پھر وہ جو ان سے قریب ہوں، یعنی ان سے، یعنی پہلے والوں سے عقل اور عمر میں کے لحاظ سے کچھ کم ہوں، پھر وہ کھڑے ہوں۔ جس طرح دیکھیے ہمیں عام طور پر یہ ہم پتہ ہی ہمیں کہ صفیں بنانے میں آگے امام کے پیچھے پہلے مرد ہوتے ہیں، پھر مردوں کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں عورتیں ہیں، پھر عورتوں کے پیچھے بچے ہیں۔ اب یہاں پر جو چیز ہے وہ یہ کہ آگے صفیں بناتے وقت بھی امام کے قریب اس شخص کو ہونا چاہیے جو عقل اور عمر کے لحاظ سے باقیوں سے بڑھ کر ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرض کریں کسی وقت امام کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے یا اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ جو ساتھ والا شخص ہے یا جو اس کو یا جو فوراً پیچھے جو ہے اس کو وہ ہاتھ سے اپنی جگہ کھینچ کے اشارتاً آگے لے آئے امامت کی جگہ پہ، اور خود وہ وضو کرنے کے لیے چلا جائے، یا طبیعت درست ٹھیک نہیں رہی تو اپنے اگر آرام کرنا چاہتا ہے تو وہ نماز کے دوران بھی اگر ایسی کیفیت ہو گئی ہے تو وہ تاکہ وہ چلا جائے۔ اسی طرح پھر اگر امام سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو قریب ترین جو شخص ہے وہ آہستہ سے اس کو ٹوک دے، اس کو پتہ چل جائے کہ بھی یہ امام صاحب سے غلطی ہو گئی ہے، سبحان اللہ کہہ کے، بجائے اس کے پیچھے سے کوئی شخص بول رہا ہے تو قریب ترین کوئی بول لے۔ تو قریب ترین عقل مند، علم والے، خشوع و خضوع والے لوگوں کا ہونا اس لیے ضروری ہے۔ اور اگر کوئی جن کو دین کی کوئی سمجھ ہی نہیں ہے ان کو کھڑا کر دیں گے، اس کو کیا پتہ چلے گا کیا ہو رہا ہے؟ وہ تو پہلے ہی اللہ معافی دے بہت سے ایسے نمازی ہوتے ہیں جن کو نماز آتی بھی نہیں ہوتی ہے تو صرف وہ اشارہ ہی کر رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح سے اللہ معاف کرے۔ تو اسی طرح بچوں کو آگے کرتے تو بچے تو سارا وقت ڈسٹرب کرتے رہیں گے، وہ تو سکون سے کھڑے بھی نہیں ہوتے۔ بچوں کو لے جانا چاہیے، لیکن یہ جو آداب ہمیں بتا دیے گئے ان کا بھی اہتمام کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اب حدیث نمبر 354، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مسواک کر رہا ہوں۔ کس نے خواب دیکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ وہ مسواک کر رہے ہیں۔ پھر میرے پاس 2 آدمی آئے، ان میں ایک دوسرے سے بڑا تھا، ظاہر اندازہ ہو جاتا ہے کہ بڑا کون ہے، اس عمر تو نہیں پوچھی جاتی کہ ایک عمر میں بڑا تھا ایک چھوٹا تھا۔ میں نے مسواک چھوٹے کو دے دی، ایسے عام طور پہ ہوتا ہے نا کہ کوئی تو ہم کھانے پینے کی چیز ہو تو ایک بڑا ہے کہ چھوٹا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، فٹافٹ بچے کو دے دیتے ہیں کھانے کی چیز، بڑے کو نہیں دیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ 2 یہ لوگ ہیں، تو آپ نے مسواک چھوٹے کو دے دی، تو مجھے کہا گیا کہ بڑے کو دیں، تو میں نے بڑے کو دے دی، کیونکہ مجھے کہا گیا، کہاں سے کہا گیا؟ ظاہر خواب میں ہی بصریہ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا، دل میں ڈال دیا گیا کہ نہیں، چھوٹے کو نہیں بڑے کو دی جانی چاہیے یہ۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے مسواک کو یہ کوئی بھی چیز ہو کہ اجازت کے ساتھ یعنی دوسرے کو دی جا سکتی ہے، کہ اگر کوئی بھی چیز ہو دینے والے کی اس کی ثوابدید پر ہے۔ تو یہاں سے پتہ
تو ہمیں یہی چل رہا ہے نا کہ چھوٹے پر بڑے کو ترجیح دی جانی چاہیے۔ حدیث نمبر 355، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عزت و احترام بجا لانے میں سے یہ بھی ہے، نمبر 1، یعنی اللہ کی عزت و احترام میں کیا چیز شامل ہے؟ نمبر 1، سفید داڑھی والے مسلمان، نمبر 2، قرآن کا حافظ جو اس میں غلو کرنے والا نہ ہو اور نہ ہی اسے جفا اور زیادتی کرنے والا ہو، اور نمبر 3، انصاف والے بادشاہ کا اکرام کرنا۔ یعنی یہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ کی گویا عزت اور احترام میں شامل ہیں۔ کیا چیزیں؟ چلے واپس آئیے۔ سفید داڑھی والے مسلمان کی عزت کرنا، یعنی جس کے داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہوں، اور یہ نہیں صرف بال ہی داڑھی رکھی ہوئی اور سفید ہو گئے، بلکہ وہ مسلمان جو ہے یعنی متقی بھی ہو، تقوی کے تحت اس نے وہ داڑھی رکھی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جان کے وہ داڑھی رکھی ہو، اور اسی طرح یعنی اسی حالت میں وہ بڑھاپے کو پہنچ گیا۔ اور وہ شخص جو کہ قرآن کا حافظ ہو، یعنی جس نے قرآن کو حفظ کی، حامل القرآن یہاں لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ وہ قرآن کا حامل کون ہوتا ہے؟ جو قرآن کو اٹھانے والا ہے، حمل اٹھانے کو کہتے ہیں نا، بوجھ کو ہے نا، جس نے قرآن کا، وہ حامل قرآن کون ہے؟ جس نے قرآن کو بوجھ جو ہے وہ اٹھایا۔ وہ بوجھ اٹھانے میں ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ یہ بوجھ کہیں گر نہ جائے، اس کو میں حفاظت سے رکھوں، جو بھی چیز میرے اوپر لدی ہوئی ہے اس کا احساس ہو کہ میرے اوپر کیا چیز ہے، میں نے کس چیز کا میں نے بوجھ اپنے اوپر لیا ہے۔ تو قرآن کا جو حامل ہے، حامل قرآن، وہ حافظ بھی ہو سکتا ہے، وہ قرآن کا قاری اور اس کا عالم بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایسا کہ جو اس میں غلو کرنے والا نہ ہو، یعنی قرآن کو سمجھ کے پڑھ کر اس میں غلو کرنے والا، ایگزیجریٹ کرنے والا نہ ہو، کہ قرآن میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کا مفہوم جو ہے اس کو اپنی مرضی کے مطابق دوسروں کو بتائے، اس میں کمی کر دے لوگوں کی خواہش کے مطابق، یا اس میں زیادتی کر دے، جس طرح کہ آج کل وہ دیکھیے سود بھی جائز قرار دیا جا رہا ہے، اور پردہ بھی ضروری نہیں ہے، وہ بھی جائز قرار ضروری نہیں ہے، اور اس طرح سے بہت سی چیزیں ہیں۔ یہ غلو کرنا ہے۔ قرآن کی روح تک تو ہم پہنچتے نہیں کہ قرآن کا تقاضا کیا ہے ہم سے قرآن کو جاننے کے بعد۔ تو اگر ہم قرآن کو جاننے کے بعد اب کوئی درس و تدریس کا ہی فریضہ انجام دے رہا ہے تو اس میں بھی وہ اپنی مرضی کو شامل نہ کرے، یا یہ نہ دیکھے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں، ان کی مرضی کے مطابق وہ فتویٰ دے دے، اور لوگوں کو تو وہ فتویٰ دے دے۔ کبھی اب دیکھیے بہت سے ایسے ہوتے ہیں عالم یا قاری جو بہت متشدد ہوتے ہیں، سختی سے کام لینے والے ہوتے ہیں، اور کچھ بالکل ہی ڈھیلے ہوتے ہیں۔ تو جو حق ہے قرآن کا صحیح اس کو سمجھ کے جو سمجھے وہی آگے بیان کیا جائے، اور سب سے بڑی چیز کہ خود بعمل ہونا چاہیے قرآن کے قاری کو، کہ اس کا عمل، اس کا کردار، اس کا اخلاق ثابت کرے کہ یہ حامل قرآن ہے، کہ اس کا قرآن سے تعلق ہے، اور نہ ہی وہ اسے یعنی جفا اور زیادتی کرنے والا، کہ اسے لاپرواہی کرنے والا ہو، اور جو اس کا حق ہے کہ وہ ادا نہ کرے بلکہ افراط و تفریط سے کام لے، کمی بیشی سے کام لے۔ اور تیسری چیز کہ انصاف والے بادشاہ کا اکرام کرنا، یعنی وہ بادشاہ جو کہ انصاف کرنے والا ہو۔ تو ان 3 لوگوں کا، سفید داڑھی والے بوڑھے کا، قرآن کے حامل کا، اور
انصاف کرنے والے بادشاہ کی عزت اور احترام کرنا گویا کہ اللہ کی عزت اور احترام کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کی عزت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کا حکم مان لیے تو گویا اللہ کو آپ نے اکرام کیا۔ بڑے کی بڑائی تبھی ثابت ہوتی ہے جب اس کے کہے پر عمل کیا جائے۔ حدیث نمبر 356، عمر بن شعیب اپنے باپ شعیب اور دادا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں جس نے ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کیا اور بڑوں کے مرتبے کیوں نہیں پہچانا۔ وہ ہم میں سے نہیں، یعنی وہ ہمارے اہل اسلام کے طریقے پر نہیں، کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اسلام کے طریقے پر عمل کریں، اور اگر ہم ان طریقوں پر عمل کرتے ہیں کہ تو ہم نہیں عمل نہیں کرتے تو گویا کہ ہمارا اپنے دیگر جو فیملی ممبرز ہیں، جو معاشرے کے لوگ ہیں یا اہل اسلام ہیں، ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، کیونکہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں جس نے ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کیا اور بڑوں کے مرتبے کو نہ پہچانا، کہ نہیں چھوٹوں پر رحم کریں گے، چھوٹوں پر شفقت کریں گے تو چھوٹے جو ہیں وہ بھی بڑوں کی عزت کریں گے، بڑوں کے مرتبے کو پہچانیں گے۔ تو اسلام میں ہونے کا اہل اسلام ہونے کا تقاضا ہے کہ چھوٹوں پر رحم کیا جائے اور بڑوں کے مرتبہ جو ہے اس کو پہچانا جائے، اور اس پہچان کر اس لحاظ سے ان کے ساتھ ڈیل کیا جائے، ان سے معاملہ کیا جائے، ان کا عزت و احترام کیا جائے کہ یہ ہمارے بڑے ہیں۔ چلیے جی اتنا ہی آج الحمدللہ، اتنا ہی ہم رکھتے ہیں اپنا سبق۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد بکلماتہ۔ اللہم نور قلوبنا بالایمان واشرح لنا صدورنا للاسلام۔ یا نور یا منور النور نور قلوبنا بنور معرفتک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ اللہم حببنی الیک والی ملائکتک والی انبیائک وجمیع خلقک۔ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن السیء الاسقام۔ اللہم انی اعوذ بک من التردی والہدم والغرق والخرق واعوذ بک ان اموت لغیدا۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم دمر الجہود والہنود۔ اللہم یا الہ العالمین، تو دنیا میں اسلام کو غلبہ عطا فرما، اسلام کو عزت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ افغانستان میں ہوا ہے، اللہ اسلام کے انشاءاللہ یہ غلبے کا آغاز ہی ہوگا، جس کا اختتام عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے نزول کے بعد اسلام کا ہر کوئی اسلام کو جب کہ قبول کرنے والا بن جائے گا اور پورا اسلام ہی کو غلبہ حاصل ہو جائے گا۔ یا اللہ ہم اس وقت تک تو نہیں ہوں گے، ہمیں تو اگلے لمحے کا بھی پتہ نہیں ہے،
لیکن اے اللہ تعالیٰ تو ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو اسلام کے غلبے میں حصہ لینے والا ضرور بنا دینا۔ اللہ ہمیں ایسی مائیں بنا کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت اس نہج پہ کر سکیں کہ وہ دین کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس کے لیے کوئی بھی جان کے علاوہ جو مال، اولاد، ہر چیز کو وہ مؤخر کر کے اسلام کا غلبے کو مقدم کریں۔ یہ ہمارے پاس جو ایک ویڈیو آئی ہے افغانیوں کی غلبہ عطا ہونے کے بعد جو سجدے میں وہ رو رہے ہیں تشکر کے ساتھ، شکریہ ادا کرنے کے، واقعی وہ سجدہ شکر اس کو بھی کہتے ہیں، صحیح معنوں میں جو شکر ادا کر رہے ہیں۔ کچھ کیا تو یہ سجدہ اور سجدے میں جو آنسو ہیں یہ ایسے ہی تو نہیں آ جاتے، کچھ کر کے ہی آتے ہیں نا۔ اور 20 سال انہوں نے جو قربانیاں کی، اللہ تعالیٰ ان کا ثمرہ ان کو مل گیا، اور اللہ ملا رہے۔ روڑے اٹکانے والے بہت ہیں، یا اللہ پاک تو ان کو ایک ایسی نمائندہ اسلامی حکومت بنانے کی توفیق دے کہ دنیا دیکھے اور دانتوں میں انگلیاں دبائے کہ واقعی وہ دور آ گیا کہ جب اسلام ایسا تھا۔ ہم بھی دیکھیں اور باقی بھی دیکھا دیکھی پھر اسلام کے لیے کوشاں ہو جائیں۔ یا رب العالمین ہم سب کے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجئے۔ بے روزگاروں کو روزگار، بے گھروں کو گھر، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دیجئے۔ جو صاحب اولاد ہیں ان کی آنکھیں ان کی اولادوں کی طرف سے ٹھنڈی کر دیجئے۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ ہماری اولادوں کو ہمارا تابع دار بنائیے اور ہمیں اپنا اطاعت گزار بنائیے تاکہ ہماری اولادیں ہماری تابع دار بن سکیں۔ قصور ہمارا ہی اگر اولاد ہماری تابع دار نہیں تو کہ ہم آپ کی اطاعت سے منہ موڑ گئے۔ یا اللہ ہمارے والدین یا عزیزوں میں سے جو آپ کے پاس پہنچے ہیں سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ ابھی جو ہماری بیٹی آپ کے پاس پہنچی آصفہ، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اس کو بلند درجات عطا فرمائیے۔ اس کے بچوں اور اس کے شوہر کے لیے اللہ بہترین بندوبست فرمائیے۔ یا رب العالمین سب کے دلوں میں جو بھی نیک اور جائز حاجات ہے ہماری پوری فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔